کہ لوگ کہتے ہیں جی وہ جہیز ایک لعنت ہے اور یہ نہیں مانگنا چاہیے اور بیٹی کو اس طرح. تو جہیز کے بارے میں اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، اور اگر کوئی مانگتا بھی ہے تو اس پہ شریعت کیا حکم لاگو کرتی ہے؟ اور اگر وہ مانگتا بھی ہے تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ جی میں اپنی بیٹی کے دفاع کے لیے اور میری بیٹی خوش رہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں، تو اسلام ہمیں کیا اس کے احکامات اور تعلیمات دیتا ہے؟ دیکھیں، جو جہیز کا کلچر اور سیٹ اپ ہم لوگ اپنے سسٹم میں لے کے آ چکے ہیں، وہ تو اسلامک شرع سے کہیں بھی نہیں ہے، نہ اس کا تصور ہے نہ کچھ ہے. کیونکہ اب تو جہیز ایک جو ہے وہ بڑا ایک گیون تھنگ بن گیا ہے. نہ لینے مانگنے والوں کو شرم آتی ہے، اور دینے والے اپنے سراؤنڈنگ کلچر کی وجہ سے کرتے ہیں. اسلام میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ منع کیا گیا ہے کہ یا کچھ دینے سے منع کیا ہے. کہ اوبویسلی ورثہ ہے، بیٹی کا حق بنتا ہے، اس کو جو زیادہ بنتی ہے دینی ہے. اور ورثہ آپ کو پتہ ہے آپ کی وفات کے بعد ایک باپ ہے، اس کی جب فوت ہو جائے گا تو جائیداد کا حصہ ملے گا، اس کو ملے گا. لیکن زندگی میں بھی باپ اوبویسلی بچوں کو دیتا ہے، بیٹی کو بھی دیتا ہے، بیٹے کو بھی دیتا ہے، سب کو دیتا ہے. تو حق تو بنتا ہے اولاد کا ماں باپ کی زندگی میں بھی. تو جہیز دیا جا سکتا ہے، ایسی بات نہیں کہ آپ نہیں دیں گے. کیونکہ بیٹی گھر سے جا رہی ہے، تحائف کے طور پہ دیا جا سکتا ہے، سب کیا جاتا ہے. لیکن وہ وہیں پہ بنتا ہے جو خود سے دیں. مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک گیون تھنگ ہو گیا ہے کہ بیٹے کی شادی ہونی ہے، لڑکے کی شادی ہونی ہے، تو لڑکے کو پہلی بات ہے کہ انہوں نے جھوٹ نے بولنے ہیں کہ اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، چاہے وہ 30 ہزار کماتا ہو. اس کو جھوٹ بول بول کے ایک امیج کریٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ ہے. اور پھر سب شادی کی بات آتی ہے تو وہ سب کچھ چاہیے انہیں اپنے بیڈ سے لے کر، بیڈ کا بستر سے لے کر سب کچھ چاہیے، اور لڑکی سے چاہیے، ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. اور وہ والدین جو ہیں وہ پریشر میں آ کے دیتے ہیں، کیونکہ اگر نہیں دیں گے تو وہ وہی سسرال والے باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے وہ جہیز کا میٹر ایک بڑا کمپلیکیٹڈ اور بڑا ایک لعنت سا بن گیا. کیونکہ وہ ایک گیون چیز ہو گئی ہے کہ لینے والا جو ہے وہ مانگنے میں نہیں شرمائے گا، اور دینے والا جو ہے وہ جو لڑکی والا ہے وہ نہ دے کے شرمائے گا. تو میٹر یہاں تو الٹا ہو گیا، کیونکہ وہ ایک چیز ایک غلط حرکت کرتے ہوئے اب وہ لڑکی کا باپ ہے، وہ چاہے کروڑوں کروڑ دے دے، ارب دے دے، جو اس کی حیثیت سے گفٹ دے دے، اس پہ کوئی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ دیں، بالکل آپ دیں. مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ جو لینے والا ہے وہ، کیونکہ ایک ہم لوگ کے پٹھانوں میں ایک کہاوت ہے کا جو ہے نا مفہوم یہ آتا ہے، اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ آپ دینے میں اچھے لگتے ہیں اور ہم انکار کرنے میں اچھے لگتے ہیں. کہ آپ آفر کریں، آپ تو اسی میں اچھے لگتے ہیں. اور لیکن ہماری غیرت یہ ہے کہ ہم آپ کو انکار کریں کہ نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نہ کریں. تو انسانیت کا معاملہ یہی ہے کہ اگر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی عزیز ہے، بڑا ویل آف ہے، تو وہ اوبویسلی آپ کو آفر کرنے میں ہی اچھا لگے گا. اور آپ اگر ڈاؤن ہیں، نیچے اس سے ہیں، تو آپ ریجیکٹ کرنے میں اچھے لگیں گے. آپ بے شک آپ کو ضرورت بھی ہو، لیکن آپ جو ہے آپ اپنا ضرف دکھائیں گے کہ نہیں نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو اگر وہ اس کی اچھائی اسی میں ہی ہے، اس کی اچھائی اس میں نہیں ہے کہ وہ نہ دے، اور آپ کی اچھائی اس میں نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس کو زبردستی لیں. تو یہی معاملہ انسانیت سے چلتا ہے. تو جہیز بھی گھوم پھر کے وہیں آتا ہے کہ وہ دینے میں اچھا لگے گا اور دے سکے گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پر ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں، آپ لڑکی والے ہیں، آپ لڑکی کے ساتھ لڑکی کا بستر تک ساتھ دیں. تو یہ بڑا ظلم ہے. لڑکی کا بستر بھی وہ لے کے آئیں گے، اور بیسیکلی لڑکی سب کچھ لے کے آئے گی، تو جس کی وجہ سے معاملات بڑے خراب ہوتے ہیں. کیونکہ وہ لڑکا جو ہے، ایک تو وہ ہم لوگ میں جھوٹ اتنا زیادہ چلتا ہے کہ جھوٹ کی وجہ سے اس کو بڑا ہائپ کر کے پیش کیا جاتا ہے. گاڑی نہیں ہے تو کرایہ پہ گاڑی لے کے پھرتے رہیں گے، جو شادی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو ویل آف کریں گے، شو کریں گے. اور کیوں شو کریں گے؟ تاکہ وہ کہیں گے کہ ہم بھی ویل آف ہے، تمہارے کمپٹیشن میں تم گفٹ ایکسچینج کرو جہیز کے نام پر. تو وہ جب چیزیں لے لیں گے تو وہ چیزیں گاڑی لے کے آ جائیں گے، گاڑی کے پیٹرول کے پیسے لڑکے پاس نہیں ہوں گے. وہ بائک کا لڑکا ہوگا، گاڑی مل جائے گی اس کو، تو وہ تو افورڈ نہیں کر پائے گا. جب افورڈ نہیں کر پائے گا تو معاملات کیا جائیں گے. پھر بیوی کو بولے گا پیسے لے کے آؤ، تو وہ دوسرے دن سے جو ہے نا معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ چیزیں مل بھی جائیں گی تو افورڈیبلٹی میں جاتا ہے. اس لیے شادیاں اوبیسلی میچ میں ہونی چاہیے. اگر میچ میں نہیں ہو رہی تو اس لیے ڈسکلوزڈ ہوں کہ لڑکی کو پتہ ہو کہ وہ کہاں جا رہی ہے، اور لڑکے کو پتہ ہو کہ لڑکی آ رہی ہے، اس کا ایکچوئل ایکسپینس ہے کیا، اس کی لائف کیسی ہے، تاکہ وہ پہلے ہی ایک پیج پہ آئیں گے تو زندگی کا میٹر صحیح چل سکے گا. تو اس لیے جہیز کو لے کر ہی اس میں آپ جتنی بات کریں کم ہے. لیکن اس لیے اس کو لعنت کہا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے. لیکن وجوہات یہ ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنے اسے کلچر میں لے کر جو ہے نا ایک فریضہ بنا دیا ہے. اور اگر آپ نہیں بھی کر پاتے تو آپ کو کرنا پڑے گا. اور جو ہے وہ اس کی وجہ سے نا بڑا سسٹم خراب ہے. اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، نہ گورنمنٹ کی طرف سے نہ کلچر کی طرف سے. تو حالانکہ جو گورنمنٹ اسٹیپ لیتی بھی ہے، لوگ پھر بھی ایک کلچرل پریشر میں آ کر لوگ مجبور ہوتے ہیں دینے کے لیے. کیونکہ نہیں دیں گے تو بیٹی کی باتیں سننی پڑیں گی اور بڑا مسئلہ خراب رہے گا. تو اس لیے اس کو اوبویسلی اچھا نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ اچھی چیز ہے ہی نہیں ہے.
اچھا آپ شادی کی بات کر رہے تھے، جہیز کی بات، اس میں ہمارے نا ایک بڑا عجیب رواج ہے، جوتا چھپائی اور دودھ پلائی، اور ہم دیکھتے ہیں اکثر جو ہے نا وہ آ، گود بھرائی اور صحرا بندی اور یہ ساری گوڑا گڑائی، پتہ نہیں کیسی کیسی اس ساری چیزیں یہ کیا مطلب ہے کہ اس کا کوئی ہے تصور؟ اسلام میں تو کوئی تصور نہیں ہے یہ، کیونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہ کے آئے ہیں، تو ان کے کلچر میں ایسی بہت چیزیں ہیں تو جو کہ ہم فالو کر رہے ہیں، اور یہ مہندی کرتے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں، تیل مہندی پتہ نہیں پٹرول کیا کچھ ہاں کہتے ہیں ہاں اس کو، تو یہ معاملہ سارے وہیں سے آئے ہیں۔ اسلام میں تو سیدھا سیدھا نکاح ہے اور ولیمہ ہے، جو بندے پہ کیا گیا کہ اس نے ولیمہ اناؤنس کرنا ہے کہ آپ شادی کر رہے ہیں، دوستوں کو دعوت دیں گے، بندے پر ہی رسپانسبلٹی ڈالی گئی ہے کہ وہی ایک عشائیہ کا اہتمام کرے گا جس کو ولیمہ کہا گیا ہے۔ تو ولیمہ تو پیچھے رہ گیا ہے، اب تو بیسیکلی کئی لوگ تو ولیمہ کرتے بھی نہیں انفارچونیٹلی، اور بس وہ یہی کہتے ہیں کہ بارات میں اتنی لوگوں کی جنج آ جائے گی، ہمیں کھلا پلا دو، ہمیں جہیز دے دو ٹرک کے ٹرک بھر کے، اور سامان پہلے ہاں۔ بھجوا دو۔ تو بس یہ باقی رسم رواج جو ہیں یہ ایک پارٹی ایٹماسفیئر اوبیسلی، اور یہ کلچرل، یہ سب ہندو کلچر سے آئے ہیں اوبیسلی، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔